نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم تمہیں معلوم ہے، تم جان چکے ہو، الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا لہم سو ہم نے کہا ان سے، کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل دھتکارے ہوئے، فجعلناہا سو ہم نے بنا دیا اس کو نکالا عبرت لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور ان کے لیے جو بعد میں آئے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے. پچھلی آیات کریمہ میں جن واقعات کا تذکرہ ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات ہیں، اور ان دو آیات کریمہ کے بعد جو اگلی آیات میں واقعہ آ رہا ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے. درمیان میں یہ جو دو آیات کریمہ ہیں، ان دو آیات کریمہ میں جو واقعہ مذکور ہوا ہے یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی سلسلے کے پیغمبر گزرے ہیں، اور آپ کی پر اللہ تعالیٰ نے زبور کتاب نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتَيْنَا داؤد زبورا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کافی عرصے بعد کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1500 قبل مسیح کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1500 سال پہلے کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1000 سال قبل مسیح ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور یہ واقعہ کس علاقے کے اندر پیش آیا ہے اس کا نام قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں ہے. دوسری جگہ سورہ اعراف کے اندر 9 پارے کے نصف کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. وہاں پر لفظ قریہ مذکور ہے، بستی، کہ آپ اس بستی والوں کے بارے میں ان سے پوچھئے، حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی. اور یہ سمندر کے کنارہ کون سا ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا کہ یہ فلسطین کے جنوبی حصے میں جنوب کی طرف جو بحیرہ قلزم کی ایک مشرقی شاخ ہے جہاں پر آج کل عقبہ بندرگاہ واقع ہے، خلیج عقبہ، تو وہ والی بستی مراد ہے. اور سمندر کے کنارے پر یہ لوگ رہتے تھے، اور یہ آپ سمجھیں کہ مچھیروں کی بستی تھی. یعنی ان کا کاروبار، ان کی معاش کا سلسلہ یہ تھا کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کو بیچتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنی روزی کماتے تھے. تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا اور ان لوگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے. وہ بھی بنی اسرائیل والوں ہی کا ایک قبیلہ اور ایک حصہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل والے موجود تھے، جیسے یہود بنو قریظہ اور یہود بنی نذیر اور یہود بنو قینقاع، تو اس زمانے کے ان یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں وہ واقعہ تو یاد ہے نا، یعنی تمہیں وہ واقعہ معلوم ہے، کیونکہ ان کی تاریخوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہوتا چلا آ رہا تھا، اور ان کو زبانی بھی ان کو اس واقعات کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا، اور یہ ایک انوکھا واقعہ تھا. اس لیے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ واقعہ صدیوں کے بعد بھی انوکھا واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان کو یاد دلایا، اور یہ یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے حکم میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی سزا کا نشانہ بنے،
اور اسی طریقے سے اگر آج تم بھی اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے، اللہ کے حکموں سے سرکشی کرو گے، تو تمہاری پر بھی اللہ تعالیٰ تک سے سزا جاری ہو سکتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، تو اس زمانے کے اندر چونکہ یہود کے لیے ہفتے کا دن معظم قرار دیا گیا ہے کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ عبادت کے لیے خالص رکھیں گے، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، یہ جمعے کا دن عبادت کا شمار ہوتا ہے، باقی سارے ہفتے کام دوسرے کاموں کا آج کے اندر مصروف رہیں اور جمعے والے دن خاص طور پر عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ تو یہود کے لیے یہ ہفتے والا دن مقرر تھا، جمعے کے بعد اور اتوار سے پہلے آنے والا جو ہفتہ ہے، تو اس دن کو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ یہ عبادت کے لیے فارغ کریں گے اور دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے لیے ان کے اوپر پابندی تھی کہ ہفتے والے دن انہوں نے اپنی معاشی کوئی سرگرمی اختیار نہیں کرنی، یہ حکم تھا۔ جیسے ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جمعے والے دن جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو پہلی اذان ہو جانے کے بعد پھر جب تک جمعہ کی نماز سے فراغت نہ ہو جائے اس وقت تک دنیا کا کوئی کام، تجارت، ملازمت، زراعت، کھیتی باڑی، محنت مزدوری، کوئی کام کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جمعے کی نماز کے لیے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جمعہ کی پہلی اذان کے بعد بیع و شراء کو ممنوع قرار دیا گیا۔ سورہ جمعہ کے اندر اس کی تفصیل مذکور ہے۔ تو ہفتے والے دن کے لیے ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے کوئی معاشی سرگرمی اختیار نہیں کرنی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھنا ہے۔ تو شروع کے اندر تو انہوں نے کچھ حکم کی پر عمل کیا، لیکن بعد میں اس حکم کی پر عمل کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک آزمائش آ گئی، خاص طور پر ان بستی والوں کے لیے۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ عام دنوں کے اندر تو مچھلیاں کم آتی تھیں سمندر کی سطح کی پر، اور ہفتے والے دن سمندر کی سطح کی پر بکثرت مچھلیاں آنا شروع ہو گئی۔ سورہ آراف کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ ان کے لیے دراصل ایک آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے کہ یہ مچھلیوں کی کثرت کو دیکھ کر لالچ کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں یا پھر بھی اپنے آپ کی پر قابو رکھتے ہیں، اور اپنے نفس کی پر قابو رکھ کر تو وہ اس حکم شرع کی پابندی کرتے ہیں۔ جیسے آزمائش اسی طریقے سے ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں آ جائیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو اب لوگوں کی مجبوری کیا ہے کہ لوگوں نے چیزیں خریدنی ہیں، تو اب جو بیچنے والے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو چونکہ پھنسے ہوئے ہیں، اب تو خواہ مخواہ انہوں نے لینا ہی ہے، لہٰذا منہ مانگے دام بڑھا دیے جائیں تاکہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ ایک طرح کی ان کے لیے آزمائش تھی۔ تو انہوں نے شروع کے اندر اس کے اوپر عمل کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ بکثرت مچھلیاں آتی ہیں تو لالچ کے اندر مبتلا ہوئے، اور انہوں نے اس عمل کو اختیار کرنے کی فکر کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ وہ جمعے والے دن جال لگا دیتے تھے، اور جمعے والے دن شکار نہیں کرتے تھے مچھلیوں کا، جال صرف لگا دیتے تھے، کنڈیاں پھنسا دیتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ جو مچھلیاں ہفتے والے دن آتی تھیں اس جال کے اندر پھنس جاتی تھی، پھر اتوار والے دن جا کر اس جال کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا۔ اور اس طریقے سے بعد میں لکھا ہے کہ یہ تدبیر اختیار کی کہ چونکہ ہفتے والے دن موجیں زیادہ اٹھتی تھیں، لہریں اٹھتی تھیں پانی کی، اور جب وہ لہریں اٹھ کر کنارے کی پر آتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں اور پانی واپس چلا جاتا تھا۔ تو انہوں نے سمندر کے کنارے مختلف مقامات پر گڑھے بنا لیے، گڑھے کھود لیے، اور جب وہ پانی آتا تھا تو پانی نکل جاتا تھا اور مچھلیاں گڑھوں کے اندر رہ جاتی تھی، اور ہفتہ کے دن گزار کر اتوار کو وہ ان مچھلیوں کو نکال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حکم شرع میں زیادتی کی ہفتے والے دن۔ تو جب انہوں نے یہ عمل اختیار کیا تو اس علاقے کے بعد لوگوں نے ان کو اس کام سے منع کیا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرو، یہ حکم شرع کی خلاف ورزی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک ہیلے کے طور پر اختیار کر لیا، اور ان لوگوں سے بھی کہا اور اپنے آپ کو بھی مطمئن کیا کہ ہم تو حکم شرع کے خلاف نہیں کر رہے، ہم تو اتوار والے دن پکڑ رہے ہیں، ہفتے والے دن تو ہم نہیں کر رہے۔ تو اس کام کے اندر لگے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پر سزا جاری کی گئی اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا، یعنی ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا گیا۔ وہ عقل و شعور اور فہم تو انسانوں والی تھی، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے بھی، جان پہچان بھی رکھتے تھے، لیکن ان کا جسم جو تھا وہ جسم اور شکل و صورت بندروں والی بن گئی کہ جیسے بندر کے جسم کے اوپر سارے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں، اور جیسے بندر کا منہ ہوتا ہے، جیسے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے اس کا ناک ہوتا ہے، ان کی شکلیں اس طرح کی بن گئی، لیکن وہ انسانی فہم اور انسانی شعور ان کا برقرار تھا، جس کے نتیجے کے اندر وہ ندامت بھی محسوس کرتے تھے
اور اپنے آپ کو ایک خفت محسوس کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی ان کو پہچانتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا بھائی ہوتا تھا, کوئی کسی کا دوست ہوتا تھا, کوئی کسی کا جاننے والا ہوتا تھا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا ان کی پر جاری فرمائی. پھر یہ 3 دن تک اس سزا میں مبتلا رہے اور 3 دن کے بعد یہ مر گئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات منقول ہے کہ 3 دن تک وہ رہے اور 3 دن کے بعد یہ مر گئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ جو آج کل بندر ہیں تو کیا یہ وہی انہی کی نسل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, وہ ان کی نسل نہیں ہے, وہ تو ختم ہو گئے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو یہ ان کی پر سزا جاری کی گئی. اور اس میں علماء کرام نے فرمایا کہ سزا کے اندر اور ان کے عمل کے اندر مناسبت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کیا ایک ہیلے سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کو تبدیل کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکلوں کے تبدیل کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسخ والا عذاب ان کی پر نازل فرما دیا کیونکہ انہوں نے حکم شرع کو تبدیل کیا تھا. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنا اور بدلنا, تبدیل کرنا حکم شرع کو, یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پر عمل نہ کرنا, اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دینا اور اپنی مرضی پر عمل کر کے یہ کہنا کہ ہم نے حکم شرع پر عمل کیا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی عمل ہی نہیں کرتا, مانتا ہے کہ یہ حکم شرع ہے لیکن عمل نہیں کرتا, اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کو دین کا عنوان دیتا ہے. مرضی اپنی ہوتی ہے, خواہش اپنی ہوتی ہے, لیکن حکم شرع کو اس خواہش کا جامہ پہنا دیتا ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ میں حکم شرع پر عمل کر رہا ہوں, دراصل وہ اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہوتا ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تو نے بھلا اس شخص کو بھی دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ یعنی ہوتی تو اس کی خواہش ہے لیکن وہ شو یہ کرتا ہے کہ میں شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہوں. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ہمارے ہاں بھی بعض گناہوں کے بارے میں اس طرح کی ہیلہ سازی اور مکاری اور چالاکی سے کام لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر پردے کا حکم آئے تو کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے, حالانکہ شرع نے ظاہر کے پردے کو ضروری قرار دیا ہے, تو کہتے ہیں جی بس دل کا پردہ ہونا چاہیے. یا اسی طریقے سے رشوت کا لین دین ہوتا ہے تو اس کا نام تحفے کا دیا جاتا ہے کہ تو چائے پانی ہے جی, یہ تو اکرام ہے, یہ تو آپ کا تحفہ ہے. ہوتی وہ رشوت تو رشوت ہوتی ہے لیکن اس کا نام بدل کر جو نا اس کو شرع کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یا قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ لے لی اور اس کے بارے میں جو حدیث کے اندر تفسیر آئی ہے یا صحابہ سے جو تفسیر منقول ہے یا مفسرین سے جو تفسیر منقول ہے اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور اس آیت کریمہ کی تشریح اپنی سوچ کے مطابق کرنا اور یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے. تو اپنی سوچ کو قرآن کہنا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آدمی اپنی سوچ کو قرآن کہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ قرآن مجید کی تفسیر تو وہ ہوگی کہ جو منقول ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے, مفسرین سے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ قرآن مجید کی آیت لے کر تو اپنی فہم کے مطابق کوئی آدمی تشریح کرے اور یہ کہے کہ یہ قرآن ہے, تو وہ تو اپنی فہم کو قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ اس اعتبار سے اس کے اندر اس کی برائی بیان کی گئی ہے. تو یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ, البتہ تحقیق تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن, یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم شرع سے تجاوز کیا, حد سے تجاوز کیا, ان کے بارے میں تمہیں معلوم ہے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر خاسئین, ذلیل. خاسئین جو ہے نا یہ خساۃ القلب سے نکلا ہے لفظ, اور خساۃ القلب کا معنی ہے کہ میں نے کتے کو دھتکارا, تو دھتکارے ہوئے. خاسئین کا معنی دھتکارے ہوئے, ذلیل. اور قرد جو ہے یہ قرد کی جمع ہے, بندر کو کہتے ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ کونو ہو جاؤ, تو یہ کونو دراصل کن کی جمع ہے, کن. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کن, تو بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور وہ انسان سے بندر بن گئے. تو یہ فرمایا کہ کونو قردۃ خاسئین, تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیلو, یعنی ذلیل و خوار ہو کر بندر بن جاؤ. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا, نکالت کہتے ہیں عبرت کو, ایسی سزا
کہ جس سزا کو دیکھنے سے دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور دوسروں کو سبق حاصل ہو جائے۔ بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی تھرا جاتا ہے، آدمی لرز جاتا ہے کہ آیا یہ بھی ایک سزا ہے، اس صورت کے اندر بھی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سزائیں کے مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کئی شکلوں کے اندر سزا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس سزا کو بنا دیا، اس قصے کو بنا دیا سزا عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے۔ یعنی اس وقت بھی تو بہت سارے لوگ موجود تھے نا کہ جو بندر نہیں بنے اور جو حکم شرع کے مطابق چل رہے تھے، تو فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے اس کو عبرت بنا دیا۔ وما خلفہا، اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی بعد میں رہتی دنیا تک آنے والے جتنے انسان ہیں جن کے سامنے قرآن مجید کا یہ واقعہ آتا رہے گا، تو فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دی ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس میں نصیحت ہے، لیکن نصیحت سے فائدہ بھی اٹھائے گا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، ورنہ بعض تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہیل حجت نکالتے ہیں، اور وہ بجائے اس سے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے کوئی دوسری مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے تجاوز کیا، مِنْكُمْ، تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، سو ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، كُونُوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً بندر، خاسئین، ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا، سو ہم نے بنا دیا اس کو، نَكَالًا، عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور ان کے لیے جو بعد میں آنے والے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں۔